علیکم میرے پیاری طلباء و طلبات، میں شہزادہ اعجاز احمد آپ کا اردو معلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے طلباء، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں حال ہی کی نظم پڑھنی ہے، اور اس کی نظم پڑھنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے ہمیں حال ہی کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ علمیت ہونی چاہیے۔ لہذا میں صفحہ نمبر 222 جو ہے 222 کھول کے رکھو، میں پڑھوں گا، بعد میں کچھ سمجھانے کی بھی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ صفحہ نمبر 222 کھولیں اور اس پر اپنی نگاہ جما کے رکھیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی، اس کا پورا نام تھا خواجہ الطاف حسین، اور حالی تخلص اختیار کرتے تھے۔ حالی جو ہے 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے ہے پانی پت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دہلی سے پہلے جو ایک جگہ آتی ہے پانی پت، وہاں ہی پیدا ہوئے ہے، اور 1914 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئی۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عزت بخش تھا۔ بچپن ہی میں حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑے۔ ابھی صرف 9 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ پرورش بڑے بھائی نے کی، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی اور غم روزگار کی وجہ سے دہلی آئے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد آپ کی شناسائی نواب مصطفیٰ خان شفیتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی، اور نواب صاحب نے انہیں اپنے بچوں کا تالیف مقرر کیا۔ آپ کی وساطت سے حالی مرزا غالب کے حلقہ تلمیذہ میں شامل ہوئے۔ نواب مصطفیٰ خان شفیتہ نہایت ہی مخلص اور علم دوست تھے۔ حالی ان سے متاثر ہوئے۔ حالی نے اینگلو عربک اسکول میں فارسی پڑھائی، اور اس کے بعد ماسٹر پیارے لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ یہاں آپ کے مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور انہی کے یہاں پر حالی نیچرل شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ بک ڈپو کے ملازمت کے دوران میں سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلا لیا۔ شعر کی طرف ان کا فطری میلان تھا، مگر وہ مروجہ اسناف سے بد دل تھے اور ایک نئے نہج کی تلاش میں تھے۔ سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر پھیر دیا، اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا مرقۃ الارہ مسدس مد و جزر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یادگار غالب، حیات سعیدی اور حیات جاوید ہیں۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا، جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ آپ نے اردو شاعری کے ہر صنف میں تبازمائی کی۔ غزل کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئی۔ ان نظموں میں مسدس، مرثیہ غالب اور مناجات بیوہ قابل ذکر ہے۔ آپ نے 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال فرمایا اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اردو شاعری میں بہت سارے نظم نگار جو ابتدائی طور پر مشہور ہوئے، ان میں حالی الطاف حسین حالی تو خاص ہے، محمد حسین آزاد ہے، یا نذیر اکبر آبادی ہے، پھر بعد میں سردار جعفری، کافی اعظمی، فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، وہ تو بعد کے شاعر ہے۔ لیکن ابتدائی طور میں جو شعراء حضرات خاص کر نظم کے میدان میں مشہور ہوئے ہیں، تو ان میں الطاف حسین حالی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جو خواجہ الطاف حسین، اس کا پورا نام تھا خواجہ الطاف حسین حالی، اور حالی یہ تخلص اختیار کرتے تھے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، ان کے والد صاحب کا جو والد صاحب ہے ان کا نام تھا عزت بخش۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچپن میں ہی حالی نے آلام اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ابھی بچپن میں ہی کسی کا ماں باپ چلا جائے، بچپن میں ہی ابھی پڑھائی کے دوران ہی اس کو غم روزگار، معاش کمانے کی فکر پڑے، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تو ایسے مصیبتوں کا سامنا حالی کو کرنا پڑا۔ ابھی صرف 9 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یعنی اگر آپ سے پوچھے کوئی حالی کی عمر اس وقت کتنی تھی جب اس کا باپ جہاں سے چلا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 9 برس کے تھے۔ تو پھر کیا ہے، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اس کے بڑے بھائی نے کی۔
مگر چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، ابھی وہ چھوٹے تھے، ابھی اس کی عمر جو پڑھنے کے لائق تھے، تو اسی کم عمری میں ہی اس کی شادی ہو گئی اور گھر روزگار کی وجہ سے دہلی آئی. پھر پیسے کمانے کے واسطے، معاش کی فکر کے واسطے وہ پانی پت سے دہلی آئے. پھر 1857 کے انقلاب کے بعد آپ کی شناسائی نواب مصطفیٰ خان شفیتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی. وہاں بہت مشہور نواب تھے دہلی میں، اس کا نام تھا نواب مصطفیٰ خان. وہ رئیس تھا، امیر تھا، لیکن وہ علم شناس بھی تھا. عالموں سے اور علم رکھنے والے لوگوں سے وہ اچھے سلوک کرتے تھے. اس کی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کو مقرر کیا. حالی کی ذہانت کو دیکھ کر، اس کی قابلیت کو دیکھ کر اس کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا. پھر آپ کی وساطت سے حالی مرزا غالب کی حلقہ تلمیذہ میں شامل ہوئے. مرزا غالب کے جتنے بھی حلقے تھے، یعنی ایک ادبی حلقہ ہوا کرتے تھے. مرزا غالب کے جو دوست تھے، ادب شناس تھے، تو اسی خان مصطفیٰ خان شفیتہ کی وجہ سے حالی کو پھر مرزا غالب تک پہنچ گئی، یا اس سے ملاقات ہو گئی. اس کے جو دوستوں میں یا شاگردوں میں یہ بھی شامل ہو گیا. مصطفیٰ خان شفیتہ نہایت ہی مخلص اور علم دوست تھے. مخلص یعنی جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، دوسروں کے دکھ پریشانی دیکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو مخلص کہتے ہیں، جو دوسروں کا ہمدرد و علم دوست تھے، علم سے محبت کرنے والا. ایسا انسان تھا خان مصطفیٰ شفیتہ. حالی ان سے متاثر ہوئی، حالی خان مصطفیٰ خان شفیتہ سے متاثر ہوئی، اس کی علم دوستی دیکھ کر، اس کا یہ مخلص پن دیکھ کر. حالی نے اینگلو عربک اسکول میں فارسی پڑھائی، اور اس کے بعد ماسٹر پیاری لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈیپ میں کام کرنے لگے. اینگلو عربک اسکول جو تھا، وہاں حالی پہلے فارسی پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد ماسٹر پیاری لال اس کا دوست تھا، اس کی وجہ سے وہ لاہور کے ایک تعلیمی بک ڈیپو میں کام کرنے لگے. وہاں بھی نوکری ملی. یہاں آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. وہاں بک ڈیپو میں محمد حسین آزاد ایک بہت بڑا شاعر ہے اردو زبان کا، جس نے آب حیات جیسی مورکۃ العرا کتاب لکھی ہے، جس میں محمد حسین آزاد نے ایک نیا نظریہ اردو کے بارے میں پیش کیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی. وہاں اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا حالی کو، محمد حسین آزاد کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی میں جس طرح ولیم وڈروز وورتھ ایک نیچرلسٹ پوائٹ ہے، اسی طرح کا ہمارے اردو میں محمد حسین آزاد ایک نیچرل شاعری کرنے والا ہے. تو اسی آزاد کی دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر حالی نے بھی نیچرل شاعری کی. جیسے پرانے زمانے میں ہمارے شاعر گل و بلبل ریشمی زلفوں کی باتیں کرتے تھے، موتی جیسے دانت، گلابی جیسے ہونٹ، ایسی باتیں کرتے تھے. نیچرل شاعری اس کو ہے جو ریئلٹی ہو، جو حقیقت ہو، جس شاعری کے ذریعے سماج میں ایک مثبت سوچ کی عکاسی ہو، اس کو نیچرل شاعری کہتی ہے. تو ایسی شاعری کی طرف حالی کا رجحان بڑھنے لگا. تو بک ڈپو کی ملازمت کے دوران میں سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلایا. تو سر سید نے کیا کیا؟ حالی کو علی گڑھ بلا لیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. شاعر کی طرف ان کا فطری میلان تھا، تو ظاہر سی بات ہے بچپن میں ہی ان کا میلان تھا، ان کا رجحان جو تھا وہ شاعری کی طرف تھا، نثر کے برعکس. تو مگر وہ مروجہ اسناب سے بد دل تھے. جو عام طور پر ہم نے مروجہ بنایا تھا، جو ٹریڈیشن بنایا تھا شاعری میں، اس کا حالی کا دل جو ہے بد دل ہو چکے تھے. وہ لائق نہیں اس چیز کو کرتے تھے، اور ایک نئی نہج کی تلاش میں تھے. حالی ایک نیا راستہ نکالنا چاہتا تھا اردو شاعری میں. اس راستے پر چل کر وہ کچھ نیا دینا چاہتا تھا ادب شناس لوگوں کو، اپنی قوم کو. تو سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل دیا. تو سر سید بھی یہی چاہتے تھے. سر سید بھی سوسائٹی میں ایک انقلاب لانا چاہتے تھے شاعری کے ذریعے، نثر کے ذریعے. تو ان خیالات نے، سر سید کے خیالات نے حالی پر جو امپیکٹ ڈال دیا، تو حالی کی بالکل سوچ ہی بدل ڈالی. اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے مورکۃ العرا مسدس مد و جزر اسلام لکھا. تو اس تحریک سے متاثر ہو کر، کیونکہ سر سید مسلمانوں کے ایک اندر ایک تعلیمی بیداری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ایک نازک سے جسم کے اندر ایک عقاب جیسا روح پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ حالات دیکھ کر تو الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مد و جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا. بعد میں وہ کتاب مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی. میرے پیارے طلبہ و طالبات، حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے تھے. میلان ساز، ایک تحریک اپنی جگہ. حالی وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی. اگرچہ اردو کے بڑے شاعر ہیں لیکن ادیب بھی. ادیب کہتے ایک رائٹر کو، چاہے کچھ بھی لکھی، کسی بھی موضوع پر لکھیں، اس کو ادیب کہتے ہیں. اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یادگار ہے. میرے پیارے
طلباء و طالبات، ہماری لٹریچر کے اندر نثر ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، پروز ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے. نثر جو ہوتا ہے جس میں ناول ہوتے ہیں، ڈرامہ ہوتے ہیں، افسانہ ہوتا ہے، خاکہ نگاری، انشاء نگاری وغیرہ وغیرہ، وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، اس کو نثر کہتے ہیں. اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یعنی یادگاری غالب اپنے استاد غالب کی زندگی، ان کی فن، ان کی شخصیت پر کتاب لکھی ہے، یا سر سید احمد خان کی، یا شیخ سعیدی اردو کا بہت بڑا، فارسی کا بہت بڑا شاعر، اس کی زندگی پر کتاب لکھی ہے. جیسے حیات سعیدی اور حیات جاوید بھی انہوں نے ان کی حالات زندگی پر کتابیں لکھی ہے. حال ہی نے اپنے دیوان مقدمہ لکھا ہے، اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا. دیوان جو ہوتی ہے، کوئی بھی شاعر جب کتاب مرتکب کرتا ہے شاعری، یا تو دیوان ہوتا ہے یا کلیات ہوتا ہے. انہوں نے دیوان کا مقدمہ لکھا. مقدمہ نے پہلا ہی جو پیج لکھا ہوتا ہے، یہ کتاب میں نے کیوں لکھی، کس کے لیے لکھی، کس صورتحال کو دیکھ کر لکھی، جس میں اردو شاعری پر سیر بحث حاصل بحث کی. انہوں نے پورا مفصل طریقے سے اس پر بات کی ہے. یعنی دیوان کے مقدمہ میں پہلا پیج ہوتا ہے، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شاعری کے نام سے شائع ہوا. بعد میں وہ الگ ہی پھر یہ کتاب بن گئی جس کا نام ہے مقدمہ شاعری، جس کو دیکھ کر، اس کتاب کی اہمیت کو دیکھ کر، ہمارے اردو کے بہت بڑے ادیب علامہ سرور نے کہا کہ اردو کا پہلا مینیفیسٹو قرار دیا حال ہی کی کتاب مقدمہ شاعری کو. اس میں حال ہی نے بتایا کہ شاعر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. مقدمہ شاعری کے اندر ایک اچھا شاعر بننے کے لیے کن باتوں کا ملحوظ رکھنا چاہیے، کن خیالاتوں کا اظہار کرنا چاہیے. آپ نے اردو شاعری کے ہر صنف میں طبع آزمائی کی، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ مرثی ہو، چاہے وہ غزل ہو. حال ہی نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی. اپنا جو فن ہے، اپنا جو ٹیلنٹ ہے، اپنی جو قابلیت ہے دکھائی. غزل کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئی. حال ہی نے جو ہر صنف میں طبع آزمائی کی، اپنی قابلیت دکھائی، اپنا جوہر دکھایا، لیکن غزل کے مقابلے میں نظم ان کی زیادہ مشہور ہوئی ہے. ان نظموں میں مسدس، مرثی غالب اور مناجات بیوہ قابل ذکر ہے. مناجات بیوہ جو ہے وہ عورتوں کی بے بسی اور لاچارگی کے پر انہوں نے اپنے خیالاتوں کا اظہار کیا. حال ہی نے اس وقت عورتوں پر جو اتیاچار ہو رہے تھے، طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے، ان کو کالج جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لڑکوں کو کالج یا سکول جانے کی اجازت تھی. یہ صورتحال جو ہمارے معاشرے میں تھی عورتوں کی، اس پر جو انہوں نے مناجات بیوہ لکھی، یہ بہت مشہور ہوئی ہے نظم. آپ نے 1914 میں پانی پت میں انتقال فرمایا اور پھر وہی اس پر اتفاق ہوئے. یعنی وہاں ہی انسان کے بارے میں کہتے ہیں لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں، خاک سے خاک میں پیوست، لیکن یہ نہیں ہے. موت بس ایک عاشق کو معشوق سے ملاتے ہیں. میرے پیارے طلباء و طالبات، موت اس دنیائی فانی کے بعد جو نیا دنیا ہوتا ہے، اس کا پہلا منزل جو ہے وہ موت، قبر ہے. تو بہرحال وہیں بعد میں سپرد خاک ہوئے پانی پت میں 1914 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئے.